موجود کی ایک دودھ نہیں پلایا ہے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء یا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرات رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے یہ جو اس مقام پر پہنچے ان کی ماؤں کے تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے. ماں کی ہر چیز کا حیا، پاک دامنی، عبادت، ریاضت، مجاہد، ہر چیز کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ماں کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے بچہ کرنے لگتا ہے. ماں گانے گاتی تو بچہ بھی گانے گاتا ہے. ماں تلاوت کرتی ہے بچہ بھی تلاوت کرتا ہے. ماں نماز پڑھتی تو بچہ اندر لے جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے. ماں دیندار بنے تو اولاد بھی دیندار بنے. اولاد کی تربیت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر اور آپ پر اور ایک ایک مسلمان پر ہے. یہ 50 گھر ہمارے ذمہ ہیں. ان گھروں میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے بنے. اسی طریقے سے زندگی سنت اور سادگی پر آ جائے. پورے 50 گھروں میں سادگی کہتے ہیں نبیوں کے گھرانوں کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے گھرانوں کے لیے سادگی کو پسند فرمایا تھا. اور گرو کہتے تھے جس کی زندگی میں جتنی زیادہ سادگی ہوگی اس کی زندگی اتنی زیادہ نبی کی زندگی سے میل کھائے گی. آپ میری طرف دیکھو، اب وہاں دیکھے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیا دیکھے تو دل میں اترے گی. جس کی زندگی میں جتنی زیادہ سادگی ہوگی اس کی زندگی اتنی زیادہ نبی کی زندگی سے میل کھائے. سیدھی سادی زندگی. ایمانی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد 2 باتوں پر ہے. کتنی باتوں پر؟ 2 باتوں پر. ایک حیا اور ایک سادگی. بولو. ایک حیا اور ایک سادگی. بے ایمانوں کے، بے ایمان سمجھتے نہیں باہر والے، بے ایمانوں کے معاشرے کی بنیاد رہتا ہے. ان کی بنیاد بھی 2 باتوں پر ہے. ایک بے حیائی اور ایک فضول خرچی. ہمارا معاشرہ حیادار معاشرہ ہے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کا رہن سہن ایسا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی بھی کھلے سر سے نہیں آیا کرتی. باپ کے سامنے بیٹی بھی کھلے سر سے نہیں آیا کرتی. سر ڈھانک کر جب آتی ہے تو سر ڈھانک کر آتی ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ذرا کھنتے کھنگاتے آؤ تاکہ عورتوں کو پتہ چلے کہ میرے شوہر آ رہے ہیں، میرے ابا آ رہے ہیں، میرے سسر آ رہے ہیں، میرے بھیا آ رہے ہیں. اور گھر میں اپنی اکیلی بیٹھی ہے جیسی بھی حال میں ہے. جب پتہ چلے گا کہ باہر سے کوئی مرد آ رہے، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو، بیوی بھی اگر ہے وہ تو گھٹتی بنی بیٹھی ہے. اسی حال میں آپ اندر داخل ہوئے گھر میں دیکھا تو دل میں نفرت پیدا ہونے لگی. اور جس سے باہر سے دیکھ کر آئے تھے اس کی محبت دل میں آنے، وہ یاد آنے لگی. شیطان نے اس کی تصویر سامنے لایا، یہ تو تیرے گھر والی ایسی ہے، وہ باہر والی ایسی ہے. نفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ حکم یہ ہے کہ ذرا کھنتے کھٹاتے آؤ تاکہ وہ ذرا بال والا ہے تو اپنے بال ٹھیک کر لے، اپنا چہرہ والا ذرا یوں ٹھیک کر لے، منہ دھو لے، پانی ڈال لے، سینے پر دوپٹہ ڈال لے، اوڑھ لے، سر کو ڈھانک لے اپنے. شریعت نے نگاہوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. اس سے اس کے شوہر کے نگاہوں کی حفاظت ہوتی. اسی لیے عورت کا بننا سنورنا شوہر کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ذرا بولو کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے. اور ہمارے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ باہر جاتے وقت چٹی پٹی کنگئی اور بننا سورنا دیور بھی پہن رہی ہے، پاؤڈر بھی لگا رہی ہے، سرما بھی لگا رہی ہے، بار بار کپڑے وپڑے بھی وہ قد آدم کے برابر جو آئینہ ہوتا اس میں دیکھ رہی ہے. یہ باہر کسے دکھانے کے لیے جا رہی ہے باہر سب کر کے؟ اور جب گھر میں رہتی ہے تو بھوتنی بنی رہتی ہے. حالانکہ شریعت نے اسے بننے سنورنے کا زیب و زینت کا حکم دیا ہے وہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے. کائے کے لیے ہے؟ شوہر کو دکھانے. سمجھاؤ اپنے گھروں میں عورتوں کو یہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے ہے، باہر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. باہر جائے تو سیدھے سادے طریقے سے جائے اور گھر میں رہے تو خوب اچھی بنسور کر کے رہے اپنے شوہر کے لیے تاکہ شوہر کی نگاہ باہر نہ جانے پائے، شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو. ازدواجی زندگی یعنی گھریلو زندگی، میاں بیوی کے درمیانی زندگی اچھی گزرنے لگے. یہ سب دار و مدار اس
بات درمیان میں آگے 2-4 باتیں عرض کر دی. اصل یہ کہ حیادار معاشرہ، کیسا معاشرہ؟ ہاں، کہ باپ کے سامنے بیٹی بھی بغیر سر پر سر ڈھا کے نہیں آیا کرتی، بھائی کے سامنے بہن سر ڈھا کے بغیر نہیں آیا کرتی، اور لوگوں کی طرح نہیں. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے حیا اور پاک دامنی. اور ایسی سادگی فرماتے حدیث کا مفہوم ہے، جس نکاح میں جتنی زیادہ سادگی ہوگی وہ نکاح اتنی زیادہ خیر و برکت والا ہو. سیدھے سادے سیدھا سادہ کر، سیدھا سادہ رہن سہن، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، چلنے پھرنے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، سونے جاگنے میں سادگی سادگی. اور یہ سادگی فضول خرچی سے بچاتی ہے. اور فضول خرچی قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جس کا حکم ہے کہ شیطان کا بھائی ہے فضول خرچی کرنے والا. آج نکاحوں پر خرچ ہو رہے، لاکھوں کا خرچ ہو رہا ہے نکاحوں پر. ایک نکاح میں 10 غریب بیٹیوں کے نکاح ہو سکتے تھے، جو صرف نکاح کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہے. اور ایسے ڈیمانڈ کرنے والوں کو بددعا دے رہی ہیں کہ ان کی زندگیاں اجڑ جائیں جن کی وجہ سے ہم بیٹھی ہوئی ہیں. ایک سفر میں ایک ساتھی کہہ رہے تھے ایک علاقے کا حال کہ بس 2 چابیاں چاہیے بیوی کے ساتھ، ایک فلیٹ ایک سیٹ، ایک کار کی چابی اور ایک بنگلے کی چابی. بس 2 چابیاں مل گئی تو نکاح کر لیں گے. کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس ڈیمانڈ کی وجہ سے. ایک جگہ ایسی لمبا چوڑا واقعہ ہے، آخر میں یہ نہیں دینے کی وجہ سے بہت سارے حالات سے گزرا، لڑکی کا انتقال ہوا تو باپ نے کھڑے ہو کر جنازے پر اعلان کیا بھائی دوستو ایک بات سنو، میں نے سب کچھ اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، سارے ڈیمانڈ داماد کے پورے کر دیے تھے، ایک چیز دینے سے رہ گئی تھی، وہ آج دے کر روانہ کر رہا ہوں اور وہ کفن ہے. کفن نہیں دیا تھا، باقی سب کچھ دے دیا. وہ کفن لے کر کے آج میری بیٹی کو روانہ کر رہا ہوں. اتنے مجبور مت کرو نوجوانوں اپنے معاشرے کی بیٹیوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازیوں کو اور غریب معاشرے میں رہنے والوں کو کہ نکاحی کھٹائی میں پڑ جائے اور وہ نکاح چھوڑ کر بدکاری کرنے پر مجبور ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. جب حیادار معاشرہ ہوگا اور سادگی والا اور سنتوں والا معاشرہ ہوگا، یہ تمام کے تمام برائیاں اور گندگیاں چھٹیں گی اور ختم ہوں گی. یہ ہمارے ذمے ہم کام کرنے والوں کے جو 50 گھر ہمارے ذمے دو کے ذمے جو 50 گھر دے دیے ہیں، ان گھروں کے اندر میں سنت اور سادگی کا معاشرہ اور حیادار اور سیدھے سادی زندگی کا معاشرہ زندہ ہو جائے. بس اتنے کام ایک ایک گھر کے اندر میں کرنے ہیں. یہ تمام کام راتوں کی دعاؤں سے پورے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. ہمارا کام ہی راتوں کو رونے دھونے کا کام ہے. اس کوفر ایسے معاشرہ پیدا کرنے کے لیے اور ایک ایک کی زندگی میں دین لانے کے لیے اور محلے والے کا ایک ایک کا نام لے کر اور بچیوں کی جو ذمہ داری ملتی ہے ان کا نام لے کر ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، اے اللہ دین کو اس بستی میں زندہ کر دے اور وہاں اذان و نماز شروع کرا دے، وہاں مسجد و جماعت بنوا دے، مستورات کی جماعتوں کا نکلنا آسان کر دے. اے اللہ جماعتوں کے نقل و حرکت کو آسان کر دے اور ایک ایک گھر میں یہ اعمال زندہ کر دے. جو میں مانگیں گے انشاءاللہ. ہمارا کام ہی ہماری گاڑی کا پیٹرول یہی ہے، ہماری آنکھوں کے آنسو. جیسے پیٹرول اور ڈیزل سے گاڑی چلتی ہے، ہماری گاڑی آنکھوں کے آنسو سے گاڑی چلتی ہے. رونے والے کے آنسو ظاہری طور پر اس کے دامن پر گرتے ہیں، حقیقت کے سوا سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں پر ان آنسوؤں کو گرا کر دلوں کی زمین کو خدا نرم کرتا ہے. رفتوں کا رونا وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمت اور ارادے کر کے بتاؤ آج نقل میں ہاتھ سے کون سے جا رہے ہیں.